السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13 تک کا مضمون ہم نے کور کر لیا تھا۔ یہ 7ویں سپارے میں آتی ہے۔ یہاں تک کی تفسیر، ترجمہ وغیرہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آیت نمبر 14 سے آگے کا مضمون میں نے بیان کرنا ہے۔ اس رکوع کی تلاوت پہلے ہی ہو چکی ہے، لہٰذا دوبارہ سے اس رکوع کی ریمیننگ آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی اس طرح سے ضرورت نہیں، سیدھا مضمون کی طرف جو ہے اب چلتے ہیں۔ آیت نمبر 14 ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے یا اسی کا ہے۔ یہاں پہ جو مضمون پچھلی آیت سے یہاں تک منتقل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ تو یہ وہ مضمون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں مزید آگے جاری کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے ما سکنا، جو ٹھہر گیا، فی اللیلی، رات میں، والنہاری، اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ، اور وہ ہے، السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا، دائمی علم رکھنے والا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو رات میں ٹھہر جاتی ہے اور دن میں ٹھہر جاتی ہے؟ سکنا کا جو لفظ ہے اس سے مراد رہنا بھی ہوتا ہے، اسی سے مسکن لفظ نکلا ہے۔ مسکن کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ انسان ٹھہرتا ہے، جہاں پہ انسان رہتا ہے۔ ساکن کہتے ہیں جو کہیں پہ رک جائے، جو کہیں پہ رہنا شروع کر دے۔ سکونت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رہائش۔ بس یہ دو معنی عام طور پر پائے جاتے ہیں، کہیں پہ ٹھہر جانے کے اور کہیں پہ مستقل طور پر اپنی رہائش کو اختیار کر لینے کے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول مولانا الحاج حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ مطلب بتایا کہ یہاں پہ انسان کے اقوال اور اعمال مراد ہیں، کہ انسان دن اور رات میں جو اقوال اور جو اعمال کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ اقوال اور وہ اعمال اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر ایک گہرا علم ان کے بارے میں رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دن میں بھی کیا کرتے ہو اور کیا بولتے ہو، رات میں بھی کیا کرتے ہو اور کیا بولتے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قل، کہہ دے، کیا، غیر اللہ، اللہ کے سوا، اتخذو، میں پکڑ لوں، ولین، دوست، فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں پیدائش کے آغاز کرنے والے کو، پیدائش کے آغاز کرنے والے کو۔ کس کی پیدائش؟ فرمایا السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَهُوَ، اور وہ، یطعم، وہ کھلاتا ہے۔ یطعم طعام سے نکلا ہے، طعام کہتے ہیں کھانے کو، تو یطعم وہ کھلاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے۔ ولا یطعم، اور وہ کھلایا نہیں جاتا، یعنی اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، کوئی اس کو نہیں کھلاتا۔ یہاں پہ خدا کی خدائیت کی ایک صفت یہ بیان کی کہ اس کو کھانے کی حاجت نہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا، اس کو کوئی کھلاتا نہیں۔ بس جو ذات کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، یا جو ذات جس کو کھانے کی ضرورت ہو نشو و نما کے لیے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ بس جب اس اصول کو لے کے
اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی لے لیا جائے، جو انسان ہوتے ہیں یا جانور وغیرہ ہوتے ہیں جن کی لوگ پرستش اور عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس آیت کے مطابق ان کا خدا نہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلا لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے ہیں، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر مسیح نے کھانا کھایا یا اس کو کھانے کی حاجت ہوئی تو اسی سے پتہ چل گیا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ہم بائبل کی روح سے نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، کھانے پینے کی جو بھی خورد و نوش کی اشیاء تھی وہ ان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانا یا کلان طعام، وہ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو ان کا کھانا کھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر جب عیسائیوں کے سامنے ہم یہ دلیل رکھیں تو وہ آگے سے یہ جواب دے دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ واقعہ صلیب سے پہلے وہ انسان بھی تھے اور خدا بھی تھے، تو اس وجہ سے جو انسان والا حصہ تھا ان کے وجود کا وہ کھانا کھا لیتا تھا۔ لیکن پھر وہ آگے سے کہتے ہیں لیکن جب واقعہ صلیب ہو گئی تو اس کے بعد ان کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انسان والا حصہ تھا وہ ختم ہو گیا اور خدا باقی رہ گیا۔ اگر تو یہ بات بھی لے لی جائے تب بھی بائبل کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا ثابت ہے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ بعد واقعہ صلیب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے سامنے ظاہر ہوئے اور ان کے ساتھ باقاعدہ آپ نے شہد جو ہے وہ پیا اور مچھلی بھی کھائی۔ یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ انسان ہی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا، بعض عیسائی کہتے ہیں کہ وہ روح تھی، روح تو کھانا نہیں کھاتی، روح جسمانی طور پہ کھانا نہیں کھا سکتی، نہ ہی روح کو انسان ٹچ کر سکتا ہے۔ حالانکہ بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد باقاعدہ آپ کے حواریوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو محسوس کیا، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، آپ کے ساتھ باتیں کی، یہاں تک کہ ایک حواری تھا جس کو تھوما کہتے ہیں یا تھامس کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں میں جہاں پہ آپ کو نیزہ مار کے زخمی کیا گیا تھا، آپ کے اس زخم میں باقاعدہ اپنی انگلی ڈالی، ٹچ کیا اس زخم کو، اور یہ یقین کر لیا کہ یہ واقعتاً وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو خدا کے نبی اور خدا کے رسول ہیں۔ یہ کوئی روح نہیں ہے بلکہ جسم سمیت ایک انسان ہے جو ہمارے سامنے کھڑا۔ بس اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو جو کھانا کھائے، جس کو کھانے کی حاجت ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہندو ہیں، ہندوؤں میں یہ بات اب تک رائج ہے کہ وہ اپنے دیوتا اور دیویوں کے انہوں نے جو بت بنائے ہوئے ہیں وہ بقول ان کے ان لوگوں کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں جو کسی ماضی بعید کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، مثلا حضرت رام چندر جی، اسی طریقے سے حضرت کرشنا علیہ السلام، یہ دونوں خدا تعالیٰ کے نبی تھے، اور بعد میں لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بھی بگاڑ دیا اور ان کو نبی کے مقام سے اٹھا کے خود خدا کے مقام پہ بٹھا دیا۔ اب جب ان دونوں بزرگ ہستیوں کی زندگی کے اوپر ہم تائرانہ طور پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اب ان کے جو بت بنائے جاتے ہیں ان کے سامنے بھی کھانے کے چڑھاوے دیے جاتے ہیں، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ان کے جو بت ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے کہ خدا کھانا نہیں کھاتا، خدا تو وہ ہے جو سب کو کھانا کھلائے۔ اب دوسری طرف اس آیت کا رخ لیتے ہیں، اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی یہ صرف بھی بیان کی کہ خدا ہے جو سب کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ بت وغیرہ جو ہیں جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، جن کے سامنے اپنے سر ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، بعض مسلمان ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یا پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ رازق خدا کی ذات ہے، یہ جو خود قبروں میں مدفون ہیں وہ کسی کو کیا رزق پہنچا سکتے ہیں، جو خود پتھر ہیں وہ کسی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، جو خود انسان ہے اور محتاج ہے وہ پوری کائنات کے لیے کس طرح سے کوئی ان کے رزق کا سامان کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات تھیں، ایک یہ کہ وہی ہے جو سب کو رزق پہنچاتا ہے، یہ اللہ کی صرف بیان کی، اور دوسری صرف یہ بیان کی کہ اللہ وہ ہے جس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں۔
ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کھانا مہیا کرتا ہے تو پھر افریقہ کے لوگ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے کہ یمن میں لوگ جو ہیں وہ سٹارو کر رہے ہیں اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ برے طریقے سے ان کے جسم جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، بچوں کے، بڑوں کے، عورتوں کے، بچیوں کے، مردوں کے، سب کے، اور کئی لاکھ آدمی جو ہیں وہ سٹارویشن جو ہے اس کی حد تک پہنچ گئے ہیں اور کئیوں کی وفات ہو چکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رازق ہے اور وہ سب کو رزق پرووائڈ کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو یہاں پہ بیان کیا، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا نمبر ایسے لوگوں کا ہے جو بھوکے جو ہے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق اتنا فراہم کیا ہے کہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب بیچ میں بعض لوگ پڑتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں اور ان کی کرپشن کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کی طرف سے جو ظلم و بربریت ہوتی ہے اس کی وجہ سے رزق لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو زمین میں جتنا اناج پیدا کرنے کی قوت رکھی ہے وہ واقعتاً اتنی ہے کہ اول دن سے لے کے آخر دن تک سب کے لیے کافی ہے۔ اب بھی جو کھانا صرف نارتھ امریکہ میں ضائع کیا جاتا ہے، اگر وہ ضائع شدہ کھانا ضائع کرنے کے بجائے غریب ممالک کو دے دیا جائے تو کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ لیکن خود وہ غریب ممالک وہاں پہ اتنا اناج اگ سکتا ہے اور بعض جگہوں پہ اگتا بھی ہے کہ وہ ان ممالک کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن وہ ان ممالک کی عوام تک پہنچایا نہیں جاتا۔ ایک آپ کے سامنے میں مثال رکھتا ہوں، جب دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی تو برطانیہ کا جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا سر ونسٹن چرچل، اس کے دور میں بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا ڈراؤٹ آیا، اور یہ کہ ڈراؤٹ آنے والا تھا۔ اس نے وہاں سے جہازوں کے جہاز بھر کے اناج بنگلہ دیش سے نکال لیا اور برطانیہ وہ لے کے چلا گیا تاکہ برطانیہ کے لوگوں کے لیے آسانیاں ہو، کیونکہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جب ابھی ہندوستان کی تقسیم نہیں تھی ہوئی، اور اس وقت بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا یہ سب ایک ہی تھا۔ اس وقت مسٹر چرچل نے یہ حرکت کی کہ وہاں سے اناج سارے کا سارے لے کے چلا گیا، یا بہت بھاری تعداد میں لے کے چلا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ جب ڈراؤٹ آیا ہے تو کئی لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے، کئیوں کی وفات ہوئی، کئی لاکھ کی جو بتایا جاتا ہے افراد کی وفات ہوئی۔ اور اس کا ذمہ وار خدا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اناج نہیں تھا دیا، اناج تو تھا، لیکن جو اس قسم کے لوگ تھے، سیاستدان تھے، جو کرپٹ تھے، ظلم کرنے والے تھے، ظالم لوگ تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے جو نہتے لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس ہوتی ہے، پھر وہ جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ آگے لے کے چلتے ہیں مضمون کو۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے، کل کہہ دے انی یقیناً میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انی امرتو، کہہ دے کہ یقیناً امرتو، یقیناً میں، انی یقیناً میں، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، امر کہتے ہیں حکم کو، امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے ان کے اکونا میں ہو جاؤں، اولا پہلا، اول ہو جاؤں، من اسلم، من جو اسلم اسلام لائے، یا یہ کہ جو فرما بردار ہو جائے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ تو کہہ دے کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر ایک سے جس نے فرما برداری کی اول رہوں، یعنی کہ سب سے آگے رہوں۔ جتنے بھی لوگ ہوئے یا جتنے بھی لوگ آئیں گے، سب میں جو ایمان لانے والے ہیں، جو فرما بردار بننے والے ہیں خدا تعالیٰ کے، خدا کے حکموں کے، میں سب سے اول سب سے پیش رہوں۔ فرمایا ولا تکوننا، ولا اور نہیں، تکوننا تو ہو جا، من المشرکین، مشرکوں میں سے،
یعنی کہ اور تو ہرگز مشرکین میں سے نہ بننا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل تو کہہ دے انی اخافو، انی یقیناً میں، اخافو ڈرتا ہوں. فرمایا ان اسیتو، ان اگر اسیتو میں نافرمانی کروں، یا یہ کہ اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی. کس بات سے ڈرتا ہوں؟ فرمایا عذاب یوم عظیم، ایسے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ایک بہت بڑے دن میں آنے والا ہے. ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. مراد یہ ہے کہ اگر خدا کا رسول بھی خدا کی نافرمانی کریں، جو کہ اول طور پہ ممکن نہیں کہ خدا کا رسول خدا کی نافرمانی کرے، لیکن اگر خدا کا رسول خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کرے تو فرمایا کہ وہ بھی جو عذاب، جو یوم عظیم کا عذاب ہے، قیامت کا جو عذاب ہے، اس سے پھر خدا کا رسول ڈرتا ہے. آگے فرمایا من یصرف، من کہتے ہیں کون ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو. من یصرف کہتے ہیں ٹال دیا جائے گا، کہ جس سے من یصرف جس سے ٹال دیا جائے گا، انہو اس سے. انہو کا مطلب ہوتا ہے اس کو، اس سے ٹال دیا جائے. بس مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ جس سے وہ عذاب ٹال دیا جائے یومئذ اس دن کا، فقد رحمہ، فقط تو پس رحمہ اس نے اس پر رحم کیا، یعنی کہ پھر اللہ نے اس پر رحم کر دیا. جس سے قیامت کا عذاب ٹال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا، یہ مطلب ہے. وذالک الفوز المبین، وذالک اور یہی تو ہے، الفوز المبین، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، المبین کھلی کھلی، روشن، واضح واضح. اگلی آیت آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن اور اگر یمسسک اللہ، یمسس کا مطلب ہوتا ہے وہ پہنچائے کا تجھے. کون پہنچائے؟ فرمایا اللہ، کہ اور اگر اللہ تجھ کو پہنچائے بدرن، درن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ضرر. مس سے یہ لفظ نکلا تھا پیچھے جو تھا یمسس کا. مس کہتے ہیں چھونے کو، اور اصل میں مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ تجھے کسی تکلیف کے ساتھ چھوئے. مراد یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف اگر تمہیں پہنچے. فرمایا فلا کاشف لہ، فلا تو نہیں ہے، کاشفہ دور کرنے والا. کاشف کہتے ہیں کسی چیز کو دور کر دینے والا. اسی سے لفظ انکشاف نکلا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر سے پردہ ہٹا دینا. فلا کاشف لہ، پس نہیں ہے دور کرنے والا، لہو اس کے لیے کوئی. یعنی اگر کوئی تکلیف انسان کو پہنچے اللہ کی طرف سے، تو کوئی ذات اس تکلیف کو ہم سے دور نہیں کر سکتی، اللہ سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر پہنچے تجھ کو بخیرن کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز، کوئی خیر کی چیز، بھلائی کی چیز، فہوا تو پس وہ ہے، یعنی اللہ ہے، علی کل شیء، اللہ پر، کل شیء ہر بات یا ہر چیز، قدیر کامل اور دائمی قدرت رکھنے والا. بالفاظ دیگر ترجمہ یہ بنے گا اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ، وَهُوَ اور وہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت بیان ہو رہی ہے. القاہر، قاہر کہتے ہیں اپنی طاقت سے کسی کو اپنے زیر نگیں کر لینا، اپنی طاقت کے زور پر کسی کو اپنے زیر نگیں کر لینا، لیکن کرنا بھی اسی کو جو اس کی ملکیت میں داخل ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہر شے داخل ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنے زیر نگیں کر لے تو یہ ظلم نہیں. ہاں جب ایک انسان اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی دوسرے انسان کو اپنے زیر نگیں کرتا ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ وہ انسان اس کی مخلوق نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا.
ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی ملکیت ہو نہیں سکتا. اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اس لحاظ سے ہم بندے ہیں خدا کے, نہ کہ ایک دوسرے کے, غلام ہیں اللہ کے, نہ کہ ایک دوسرے کے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے قاہر, اسی سے لفظ قہار بھی نکلا ہے. تو یہاں پہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے جلالی شان کے ساتھ غالب. وَهُوَ الْقَاهِرُ, اور وہ جلالی شان کے ساتھ غالب ہے, فوق عبادی ہی, اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وَهُوَ, اور وہ ہے الحکیم, صاحب حکمت, کمال حکمت والا, کہ جس کے ہر قول اور فعل میں حکمت لبریز ہے. حکمت ہی حکمت ہے, حکمت سے کوئی کام اور کوئی بات اس کی خالی نہیں ہوتے. الخبیر, اور وہ ہر بات کی بخوبی خبر رکھنے والا ہے, ہمیشہ باخبر رہتا ہے, کوئی چیز اس سے چھپ کے نہیں رہ سکتی. اگلی آیت نہایت ہی دلچسپ آیت ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, آیت نمبر 20, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک استاد سبق سکھاتا ہے, ٹھیک ویسے ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایک سبق سکھاتا ہے. اور سبق سکھانے کی جو اللہ تعالیٰ نے طریق اختیار کیا وہ سوال و جواب, کہ پہلے سوال بتایا پھر اس کا جواب سکھایا, پھر سوال بتایا پھر اس کا جواب سکھایا. نہایت ہی دلچسپ طریق پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو مضامین بیان کیے ہیں ان کو بیان کیا ہے. اب میں اس آیت کے مضمون کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل, کہہ دے, ایو شیئن, کون سی بات ہے, اکبرو, سب سے بڑھ کر, شہادتاً, گواہی کے طور پر. اب یہ سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا, کہ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑھ کر ہے, یا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ سوال کریں کہ دیکھو وہ کون سی چیز ہے جو گواہی کے طور پہ سب سے بڑھ کر ہے. اب آگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے, قل اللہ, کہہ دے کہ اللہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہے, شہیدن, گواہ کے طور پہ, بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان. سوال کیا تھا کہ گواہی دینے کے لحاظ سے کون سی چیز سب سے بڑی ہے, جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی گواہی کس طرح سب سے بڑی ہے, اس کی خوبصورتی اس طرح پر بیان کی کہ 3 ذریعوں سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے حق میں گواہیاں دیتا. وہ 3 باتیں کیا ہیں جو خدا کی گواہی کے اوپر منتج ہیں, اب ان کا ذکر اس آیت میں اور اس سے اگلی جو آیت ہے, 2 آیتیں ہیں ان کے اندر, یعنی کہ ان 3 آیتوں کے اندر, آیت نمبر 20, 21 اور 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی 3 گواہیوں کا ذکر کر دیا. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَأُوحِيَ, اور وحی کیا گیا یا وحی کی گئی, الیہ, میری طرف. یہ بالفاظ یا بزبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ وحی کی گئی الیہ, میری طرف, ھذا القرآن, یہ قرآن, لِأُنذِرَکُم, لی, تاکہ, انذرکم, میں, انذرا, ڈراؤں, کم, یا متنبع کروں, کم, تم کو, بھی, اس کے ذریعے سے, یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جو مجھ پہ وحی کیا گیا ہے میں تمہیں انذار کروں. وَمَن بَلَغَ, اور جس کسی تک یہ پہنچے, یعنی جس کسی تک قرآن کا پیغام پہنچے اس تک اس کا انذار پہنچے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی گواہی بتا دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی جو خدا تعالیٰ نے دی, جو سب سے بڑی گواہی ہے, اس میں پہلی گواہی اللہ تعالیٰ نے کیا دی, قرآن کے ذریعے سے, کہ یہ جو قرآن ہے اس کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اگلا سوال کرتا ہے کہ اَإِنَّکُمْ, کیا تم ہو, لَتَشْهَدُونَ, ضرور گواہی دیتے ہو, اَنَّا, کہ,
ما اللہ اللہ کے ساتھ آلہتن اخرى دوسرے معبود بھی ہیں؟ کیا تم قطعی طور پر یعنی کہ یقین کامل کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرے معبود ہیں؟ کل کہہ دے، پہلے اب یہ سوال سکھایا تھا، اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. کل تو کہہ دے، لا اشہد میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا. کل کہہ دے، انما یقیناً جو ہوا وہ ہے، یعنی کہ جو خدا ہے، الہ واحد وہ تو واحد خدا ہے، وہ ایک ہی ہے. وَإِنَّنِي اور یقیناً میں بریئن میں بریء ذمہ ہوں، میں بری ہوں. کس بات سے؟ فرمایا مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات سکھائی، فرمایا الذین وہ لوگ آتیناہم الکتابہ، آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو. اب یہ آیت بھی بڑی دلچسپ ہے. اس آیت میں اللہ کی گواہی کی دوسری شکل بیان کر دی. پچھلی آیت میں خدا کی گواہی کی شکل جو بیان کی وہ تھی بشکل قرآن، کہ قرآن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا قول نہیں، اپنا کلام نہیں، بلکہ زمین و آسمان کے مالک خدا واحد کا کلام ہے، اور خدا کا کلام سچے پہ نازل ہوگا نہ کہ جھوٹے پہ. بس قرآن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. دوسری گواہی جو اب اس آیت میں آئی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ جو پچھلی کتابیں ہیں، جو لوگ پہلے کتاب دیے گئے تھے، ان کی کتابوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیشن گوئیاں موجود تھی. لہٰذا انجیل کو دیکھ لیں، تورات کو دیکھ لیں، زبور کو دیکھ لیں، پھر اسی طریق پر جو بعض اور قومیں ہیں جن میں جو اس بات کی دعوے دار ہیں کہ ان کے پاس بھی خدا کا کلام آیا، ان میں بھی کسی نہ کسی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق پیشن گوئی موجود ہے. پس کتب سابقہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نسبت پیشن گوئیوں کا موجود ہونا، یہ بھی اس رنگ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے جو اللہ نے پیش کی کہ دیکھو یہ باتیں تمہیں پہلے ہی بتائی جا چکی تھی کہ اس طرح پر وہ رسول آئے گا، اور جب وہ آ گیا تو اب تم اس کا انکار کر رہے ہو. گویا کہ خود ان کی اپنی جو الہامی کتابیں تھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی کے پیش کیا، اور یہ خدا کی گواہی کا دوسرا طریقہ. اس کی جو تفسیر ہے اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف معارف اور مطالب اس آیت کے بیان کیے. ایک تو یہ عام جو معروف معنی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ اس سے مراد ہیں جو پچھلی قوموں کو کتابیں دی گئیں. لیکن خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی ایک اچھوتا، ایک نیا نقطہ جو بیان کیا، بہت ہی خوبصورت. حضور بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ اس مضمون کو دو طریقوں پر دیکھا جا سکتا ہے. پہلی تو بات حضور نے یہ بیان کی کہ یہاں پہ کتاب کا انکار کرنے والوں کا ذکر نہیں بلکہ ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، یعنی کہ کافروں کا نہیں بلکہ یہاں پہ مومنوں کا ذکر چل رہا ہے. اب مومنوں میں بھی دو، ایک وہ جو خود انبیاء ہیں اور ایک وہ جو انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. فرمایا اگر تو یہاں پہ آتیناہم سے مراد انبیاء لیے جائیں تو مراد یہ ہوگی کہ وہ لوگ یعنی وہ انبیاء جن کو کتابیں دی گئیں وہ ان کتابوں کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. مثلا ایک باپ اپنے بچے کو جب دیکھتا ہے تو اس کی شکل و صورت، اس کی ادائیں، اس کے طور طریقے اپنے آپ سے جب ملتا دیکھتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس پہ میری چھاپ ہے. اسی طریق پر انبیاء کو جب خدا کی طرف سے کلام آتا ہے، وحی آتی ہے، الہام آتا ہے، تو وہ اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی چھاپ دیکھ لیتے ہیں
اور جس چیز پر خدا کی چھاپ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. جس طریق پر ایک انسان اپنے بچے میں اپنے آثار دیکھ کے اپنی چھاپ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، ٹھیک ویسے ہی انبیاء خدا کے کلام پہ خدا کی چھاپ کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. ایک تو یہ نہایت خوبصورت معنی خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پھر حضور فرماتے ہیں اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ اگر مومن مراد لیے جائیں کہ مومن لوگ جو ہیں جن کو کتاب دی گئی یا جن کے لیے نبیوں کے اوپر کتاب نازل ہوئی، وہ نبیوں کو پہچان لیتے ہیں. وہ پہچان لیتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ نبی کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں، اس کا سچا ہونا اسی طرح مانتے ہیں جس طرح وہ یہ بات پہچان لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے فلاں بچہ جو ہے وہ ان کا اپنا ہے. وہی لاجک یہاں پہ بھی حضور نے استعمال کی کہ جس طرح ایک باپ اپنے بچے پہ اپنی چھاپ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، ٹھیک اسی طرح بھی مومنین خدا کے نبیوں پر، خدا کی کتابوں پر خدا کی چھاپ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ خدا والے ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. دیکھیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو یہی دعویٰ کیا. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور کاذبوں کے منہ اور، کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کے چہرے سے ان کی سچائی واضح ہو جاتی ہے، جو خدا والے ہوتے ہیں ان کے چہرے سے خدا دکھائی دیتا ہے. اسی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی رضامندی کا اظہار کیا کہ آپ کی فوٹو کھینچی جائے اور وہ دور دراز کے ممالک میں بھیجی جائے. آپ نے فرمایا کہ اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ لوگ باقاعدہ بعض لوگ ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں کہ وہ کسی کے چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. لہٰذا اگر میں آج کل کے دور کی مثال لوں تو FBI امریکہ میں جو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے، یہ لوگ باقاعدہ اس چیز کے کورس وغیرہ جو ہیں ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج اور لوگوں کے چہرے وغیرہ کو دیکھ کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ بات جو آج سے 100 سال پہلے خدا کے مسیح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی، اس کو اس دور کی جدید سائنس ثابت کر رہی ہے. لہٰذا لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو گزر چکے، جو اب بھی موجود ہیں، جو آگے بھی آنے والے ہیں، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سچے کا چہرہ، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچوں کے چہرے پہ اس ذات کی چھاپ ہوتی ہے جو سچائی کا منبع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے گواہی کا دوسرا ذریعہ. اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں، اللہ زینا وہ لوگ خسرو گھاٹے میں ڈالا جنہوں نے انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی خود کو ہی دھوکے میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا. فہم لا یؤمنون، پس وہ ہیں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. مومنوں کا اور انبیاء کا ذکر اس سے پہلے کر دیا، اور جو انکار کرنے والے تھے ان کا ذکر اب اس اگلے حصے میں کر دیا کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے، وہ وہی ہیں جو اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں. ان کا ایمان نہ لانا مومنوں کو یا انبیاء کی جماعتوں کو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ڈالا کرتا. جو انکار کر دیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، وہ گھاٹے میں در حقیقت اپنے آپ کو ڈال رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بعض لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اگر جماعت انبیاء کو چھوڑ دیں، تو ہم اگر چندے دیتے ہیں یا اگر ہم کام کرنے والے لوگ ہیں تو اگر ہم چھوڑ دیں تو جماعت جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، جماعت چل نہیں سکتی. اور یہ ان کے زوم ہوتے ہیں، یہ ان کی اپنی خام خیالی ہوتی ہے. اور کیونکہ اس جماعت کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، خدا تعالیٰ پھر ظاہر کرتا ہے کہ جماعت ایسے لوگوں کے ذریعے سے نہیں چلتی بلکہ خدا کے فضل سے چلتی ہے. اس کی کئی مثالیں جماعت کی تاریخ میں موجود ہیں. مثلا جب جماعت کا ایک حصہ، پڑھا لکھا حصہ، خلافت اولیٰ کے دور میں جو ہے ایک ابتلا میں آ گیا
اور جب خلیفہ اول کی وفات ہوئی اور خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور الگ ہو گئے، اور الگ سے جو ہے انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، لاہور منتقل ہو گئے۔ اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جماعت تو ہمارے بلبوتے پہ چلتی ہے، کام کرنے والے وجود تو ہم ہیں۔ پس اب دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی وہ جماعت جو قادیان میں ہے اور خلیفہ وقت کی ان کے اوپر قیادت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت کس طرح ترقی کرتی ہے، جس کے کرتا دھرتا ہم تھے۔ اور اپنے زوم میں چونکہ ان کو یہ تھا کہ ساری خدمتیں ہماری، مال بھی ہمارا، جو خزانہ تھا وہ خزانے سے مال بھی لے کے چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ثابت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ خدا در حقیقت سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا جماعت احمدیہ جو قادیان میں جس کا مرکز تھا اور خلیفہ وقت کی بیعت کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے ترقی کی، کرتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور وہ جو لاہوری جماعت بن گئے، گنتی کے چند لوگ ان میں باقی رہ گئے اور کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہا۔ ان کے سب بڑے بڑے جو لوگ تھے سب ختم ہو گئے، سب ایک جو ان کے ہاں ایک نظام تھا سب دھرم بھرم ہو گیا۔ اور وہ جو اس بات کا دم بھرا کرتے تھے کہ 98% جماعت ہمارے ساتھ اور 2% جماعت جو ہے وہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، ان کو خود اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرنا پڑ گیا کہ اب 98% جماعت جو تھی وہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور 2% ان کے ساتھ۔ کچھ ہی عرصے کے اندر ان لوگوں کو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، کہ گھاٹے میں ڈالیں جو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ بس ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ان کے ایمان نہ لانے کے نتیجے میں نقصان انہی کو پہنچتا ہے، نہ خدا کے نبی کو نقصان پہنچتا ہے، نہ خدا کو نقصان پہنچتا ہے، نہ خدا کے خلیفہ کو نقصان پہنچتا ہے، نہ ہی جماعت کو، مومنین کی جماعت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کی گواہی کے جو 2 طریقے تھے وہ بیان کر دیے۔ اب یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے، میں اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر جو تیسری خدا کی گواہی کا طریق ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پھر بیان کروں گا۔ اب میں پہلے اس رکوع کی تلاوت جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا
ان هذا الا اساطیر الاولین وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. یہاں پہ اس رکوع کی جو تلاوت ہے وہ مکمل ہوئی. اب میں اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کی طرف واپس آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 21 میں خدا کی گواہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں، وہ تیسری گواہی یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن اور کون ہے اظلم سب سے زیادہ ظالم ممن، یہ من اور من کو جوڑ کر بنایا ہے لفظ. ممن کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے، من سے من جو. افطرا، ممن افطرا کہتے ہیں بنا لے، اپنی طرف سے بنا لے، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، یعنی کہ خدا، وہ جو خدا کے اوپر اپنی طرف سے بات بنا لے، یعنی ایسی بات جو خدا نے نہ کی ہو لیکن انسان کہے کہ خدا نے کہی ہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں پھر یہ بھی فرمایا او کذبا بھی آیاتی ہی، او یا کذبا وہ جھٹلا دے بھی آیاتی ہی اس کے نشانوں کو، یعنی خدا کی آیات کا انکار کر دے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے دو باتیں. پہلی بات یہ کہ وہ جو خدا پر جھوٹ باندھے، کہے کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے جبکہ خدا نے اسے وہ بات نہ کہی ہو، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور اسی طرح وہ شخص بھی سب سے بڑا ظالم ہے کہ جو وہ بات خدا کی طرف سے آئی ہو اس کا انکار کر دے اور کہے نہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں. اور یہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یقیناً وہ لا یفلح الظالمون، فلاح یا کامیابی جو ہے نہیں ملتی. لا یفلح الظالمون ظالموں کو، کہ یقیناً جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. ظالم کی یہاں پہ اللہ نے دو قسمیں بیان کی تھی جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. پہلی قسم وہ تھی جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کلام کیا، خدا نے ہمیں یہ وحی کی، یا خدا نے ہمیں یہ بنا دیا ہے وہ بنا دیا، جبکہ در حقیقت اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے واقعتاً جو سچی باتیں آتی ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں. جھوٹ بولنے والے اور انکار کر دینے والے یہ لوگ ہیں جو ظالم سب سے بڑھ کے ہیں. آیت کا اگلا جو حصہ تھا اس میں فرمایا کہ جو ظالم ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا ہے جو ان سے ہم کلام ہو رہا ہے اور یہ کلام خدا کا ہے. بس اگر تو وہ جھوٹے ہوتے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کاذب ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہو نہیں تھا سکتا کہ وہ کامیاب ہوتے. ان کا کامیاب ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے. یہاں پہ یہ بات بھی بتاتا چلوں، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو خدا پہ جھوٹ باندھے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، بلکہ اس کا پیغام بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ شخص جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں. لیکن جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معائنہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں بالکل اس کے برعکس ایک چیز دکھائی دیتی ہے. ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اور خدا کا کلام پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے خدا ہم کلام ہوا اور خدا نے مجھے یہ وحی کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا تعالیٰ کی تائید کی ایک رو چل پڑتی ہے، ایک تند اور تیز ہوا، ایک آندھی چل پڑتی ہے، اور ہر طرف خدا تعالیٰ کی تائید کے مناظر دکھائی دیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رخ اپنا چہرہ مبارک پھیرتے ہیں، اسی رخ میں خدا تعالیٰ کی تائید کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. بس یہ ثبوت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا. جس طرح پر یہ آیت ثبوت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے، اسی طریق پر اس آیت کے مطابق ہر مدعی نبوت یا ہر شخص کی صداقت کو پرکھا جا سکتا ہے. ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھو میں خدا کی طرف سے ہوں، وہ اس آیت کے مطابق اس کی صداقت کو ہم پہچان سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آج سے کوئی 125 سال پہلے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں، خدا کے نبی ہیں. اس امت میں یعنی امت مسلمہ میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام غلام. اس حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں نبی بنا کے بھیجا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اور ایک دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. کیا مسلم علماء، کیا ہندو پنڈت، کیا عیسائی پادری، جیسے کہ ایک تہلکہ اور کوہرام مچ جاتا ہے، اور تمام جو یہ مذاہب ہیں یہ صف آرا ہو جاتے ہیں اور مل کر مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے پیغام پر حملہ کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سب کے پیغام چکنا چور ہوئے. مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام اور آپ کی جماعت نہ صرف قائم ہے بلکہ 213 ممالک میں پھیل بھی چکی ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے اب پوری دنیا میں احمدی مسلمان پھیل چکے ہیں. مولوی محمد حسین بٹالوی ملک ہندوستان میں گھومتا ہے اور 200 سے زائد علماء کے فتوے لیتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو کافر کہے، یہاں تک کہ اس کا کفر نامہ مکہ مدینہ پہنچتا ہے اور وہاں کے علماء بھی دستخط کرتے ہیں. لیکن آج کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ وہ مرزا، کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ مولوی محمد حسین بٹالوی کا جو ہے وہ بیٹا ہے یا اس کی اولاد میں سے ہے. اس کی اولاد کا بھی نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. مولوی محمد حسین بٹالوی کا تو نشان مٹا ہی دیا، آگے سے اس کی اولاد در اولاد کا نشان بھی مٹا دیا. اور اگر کسی کا نشان نہیں مٹایا اس کی اولاد میں سے تو وہ ہیں جو خود احمدی ہو چکے. دوسری طرف ہندوؤں کو دیکھتے ہیں. پنڈت لیکھ رام ہندوؤں کی طرف سے اوپر آیا اور اس نے مسیح موعود علیہ السلام اور اسلام پر حملے کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے اور خدا تعالیٰ کی ذات پر حملے کیے. لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے میں جب آیا تو خدا کی تائید کس کے ساتھ تھی؟ مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ. اور پنڈت لیکھ رام پارا پارا کر دیا گیا. اور اب واقعتاً کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں دکھائی دیتا جو یہ کہتا ہو کہ وہ پنڈت لیکھ رام کی طرف خود کو منسوب کرنے والا ہو. پھر عیسائیوں کی طرف چلتے ہیں. عیسائیوں کی طرف سے ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈاوی جو ایلینوئے کے شہر زائن کا بانی مبانی تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بڑے وثوق کے ساتھ اسلام کے خلاف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا. لیکن خدا کی تائید کس کے ساتھ تھی؟ وہ جوان عمر تھا مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جب اس کا مباہلہ ہوا ہے.
جب ایک ٹریڈ وار ہوا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت 70 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے تھے. آپ کی عمر 70 سے اوپر کی تھی. اور ڈاکٹر الیگزینڈر ڈاوی جو تھا، یا یہ کہ 70 کے قریب قریب تھی. ڈاکٹر الیگزینڈر ڈاوی بمشکل 50 سال سے کچھ اوپر اس کی عمر ہوگی، 53 سال یا اس کے قریب کوئی اس کی عمر ہوگی. اور وہ بڑی آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے نانا کر کے بھی کوئی 15 یا 20 سال کا بیچ میں دونوں کے گیپ ہے. وہ کم از کم مسیح موعود علیہ السلام سے 15 یا 20 سال جو ہے وہ کم عمر تھا. لیکن جب خدا کی تائید آتی ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں آتی ہے، اور ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی نامراد ہو کر، ناکامیاب ہو کر مرتا ہے. اس کی بیوی اس کو چھوڑ دیتی ہے، اس کی بیوی اس کو چھوڑ دیتی ہے. اس کا باپ اس کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ اس کی پیدائش کے اوپر بھی وہ حرف اٹھاتا ہے. اس کا اپنا باپ یہ کہتا تھا کہ شراب کسی نے نہیں پینی، اور اسی کے بستر کے نیچے سے شراب کی بوتلیں نکلی. یہ کہتا تھا کہ یہ لوگوں کا علاج کرے گا، اور کسی اور کو علاج کرنے کی اس طرح سے اجازت نہیں تھی ہوتی. اور یہ خود کہتا تھا کہ خدا نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ علاج کرے. یہاں تک کہ جو اس نے میگزین جاری کیا اس کا نام بھی لیوز آف ہیلنگ رکھا. اور آج اسی کے گھر کے سامنے زائن شہر میں امریکہ کا کافی بڑا ہسپتال ہے، جہاں کے دور دراز کونوں سے لوگ وہاں پہ علاج کرانے آتے ہیں کینسر کا، جہاں پہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ علاج کرے گا اور اس کے ہاتھ لگانے سے لوگ صحیح ہو جائیں گے. خدا تعالیٰ نے اس کی تمام باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیا. پھر یہ کہ اس کی نوجوان بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئی، اس کی زندگی میں جو ہے وہ خاکستر ہو گئی، جل کے مر گئی. اس کا بچہ لا ولد رہا، بیٹا جو تھا اس کی آگے سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور واقعتاً بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ایک خاندان تھا اس کو بھی ختم کر دیا، اور جس کو ہم روحانی خاندان کہتے ہیں، فالوورز، متبعین، پیروکار، وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے. لہٰذا جان الیگزینڈر ڈوئی کا نام لیوا خود اس شہر میں بھی کوئی نہیں ملتا جس شہر کو آباد کرنے والا جان الیگزینڈر ڈوئی خود تھا. مجھے یاد ہے 2014 کی بات ہے، ایک دن میں وہاں کے صدر جماعت جو تھے، نائب صدر جماعت، اب وہ وہاں پہ صدر جماعت ہیں، میں ان کے ساتھ ایک دفعہ کافی پینے کے لیے باہر گیا. تو جس کافی شاپ پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ ایک کافی کا نام تھا ڈاوی واوی، اسی کے نام پہ، ڈوئی کے نام پہ. تو جو کافی بنا رہی تھی خاتون، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاوی کون ہے جس کے نام پہ یہ بنائی ہوئی ہے. تو ان خاتون کو نہیں تھا پتا کہ یہ ڈاوی کون ہے. اور وہ خاتون ہوں گی 60 یا 70 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی. اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی پیدائش، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا شروع سے لے کے اب تک وہ ضائع میں رہی ہیں. یعنی کہ 60-70 سال ایک بزرگ کی عمر ہو چکی، اور ان کو بھی نہیں پتا کہ جس شہر میں وہ رہتی ہیں اس شہر کا بنانے والا جو شخص تھا وہ جان الیگزینڈر ڈوئی تھا، اور اس کا کیا دعویٰ تھا. میں نے ان خاتون کو کہا کہ اچھا آپ کو الیگزینڈر ڈوئی کا نہیں پتا، الیگزینڈر ڈوئی وہ تھا جس نے شہر کو بنایا. اور میں نے ساتھ میں یہ بات کی کہ اگر آپ مزید الیگزینڈر ڈوئی کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہاں پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں مشنری ہوں جماعت احمدیہ کا. تو وہ خود کہتی ہے کہ وہ ولی جس کے باہر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن. گویا کہ جماعت احمدیہ کا تعارف زائن شہر کے چپے چپے پہ، کونے کونے پہ ہر شخص کو پہنچ چکا ہے. اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے نام سے واقف ہیں، لیکن ڈوئی کے نام سے آج کوئی واقف نہیں. یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ خدا کی تائید سچوں کے حق میں ہوتی ہے، سچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جھوٹے جو ہیں وہ تباہ برباد کر دیے جاتے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان کے عرصے میں، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے پہلے حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے مطابق 30 دجال نے آنا تھا، 30 جھوٹے مدعیان نبوت کرنے والوں نے آنا تھا. لہٰذا 30 ایسے لوگ تاریخ سے ثابت ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹے طور پہ دعویٰ کیا، اور آج ان میں سے ایک کی بھی جماعت قائم نہیں، ایک کے بھی عقائد قائم نہیں، ایک کے بارے میں بھی لوگ اس دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں بندے کے پیروکار ہیں. سب کے سب وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، ان کے سلسلے بھی تباہ برباد ہو گئے. لیکن مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں، آپ کا جو سلسلہ ہے جو خدا کے منشا سے اور خدا کے اذن سے اس دنیا میں قائم ہوا تھا، اب بھی جاری و ساری ہے.
اور اسی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی اردو کی ایک نظم مناجات تبلیغ جو ہے اس میں لکھتے ہیں، یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصاں، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار، کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار، پاک و برتر ہے وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر، ورنہ اٹھ جائے اما پھر سچے ہوئے شرمسار۔ یعنی اگر خدا اگر جھوٹے کی پکڑ نہ کرے تو پھر سچے اور جھوٹے میں کوئی فرق پتہ نہ چل سکے۔ اگر جھوٹے دعوے دار جو ہیں وہ بھی زندہ رہیں اور ان کے پیغام بھی زندہ رہیں اور ان کی جماعتیں بھی پنپیں اور پھولیں، تو پھر سچوں میں اور جھوٹوں میں فرق کس طرح رہ جائے، امتیاز کیا رہ جائے؟ فرمایا اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی، کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ بس یہ در حقیقت اسی آیت کی ایک نظم کی شکل میں مسیح موعود علیہ السلام نے تفسیر ہے جو دنیا کے سامنے پیش کی، اور واقعتاً دنیا میں کوئی ایسا دعوے دار نہیں اٹھا کہ جو جھوٹا ہو اور اس کی ایسی تائیدیں ہوئی ہوں۔ اگر تو کوئی ہے تو سچا ہی ہے، اور اسی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سچے انبیاء کے زمرے میں آتے ہیں، نہ کہ جھوٹوں کے۔ مسیح موعود علیہ السلام کا دیکھے پیغام دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچ بھی گیا اور مزید پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کی روح سے، حقائق کی روح سے، مشاہدے کی روح سے، تو ہمارے غیر احمدی بہن بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے مورمنز کا، ان کا جو بانی مبانی تھا اس کا نام تھا جوزف اسمتھ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی جماعت بھی قائم ہے اور وہ بھی کافی سپیڈ میں پھیلے ہیں، تو کیا وہ بھی سچے ہوئے؟ حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں دو باتوں کو۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مورمنزم یا جن کو لیٹر ڈے سینٹس کہتے ہیں، ان کا جو بانی مبانی تھا اس نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا۔ سوال یہ کہ اس نے کس کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ اس نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ جیسس کرائسٹ کا نبی ہے، کیونکہ وہ جیسس کرائسٹ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، خدا اور خدا کا بیٹا مانتا تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں بات بیان کی کہ جھوٹے جو مدعی ہوتے ہیں خدا ان کو ان کے دائنے ہاتھ سے پکڑ کے ان کی شاہرگ کاٹ دیتا ہے، یعنی کہ وہ مارے جاتے ہیں، وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جھوٹا دعوے دار جو ہوتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جوزف اسمتھ کو قتل کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی کہ وہ 23 سال کا عرصہ نہیں پاتا دعوے کے بعد، اور جوزف اسمتھ کو دعوے کے بعد 23 سال کا عرصہ بھی نہیں ملا۔ پھر تیسری بات یہ بھی تھی کہ اس کی جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جوزف اسمتھ کی جماعت تو ختم نہیں ہوئی، مورمنزم ختم ہونے کے بجائے مزید دنیا میں پھیلا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مورمنزم دنیا میں جوزف اسمتھ کی تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجے میں نہیں پھیلا، بلکہ اس کی تعلیمات سے انحراف کرنے کے نتیجے میں پھیلا۔ اس نے جو عقائد دنیا کے سامنے اپنی جماعت کے سامنے رکھے تھے، ان عقائد کو جب چینج کیا ہے اس کے اپنے بعد میں آنے والوں نے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ پھیلے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نشان دکھا دیا کہ سچی جماعتیں جب برباد ہوتی ہیں تو وہ برباد ہوتی ہیں اپنے نبی کے پیغام سے انحراف کرنے کے نتیجے میں، اور جھوٹی جماعتیں اگر گرو کرتی ہیں تو اس وجہ سے گرو کرتی ہیں کہ ان کے جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں یہ ان کے پیغام کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے مطابق اپنی تعلیمات کو بھی بدل دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگوں میں پھیلنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مورمنزم جو ہے وہ دنیا میں پھیلا، اور اس سے مورمنزم کی صداقت نہیں بلکہ مورمنزم کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بس یہ بعض باتیں تھیں جو آج کی کلاس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں۔ باقی کا انشاءاللہ تعالی جو مضمون ہے اب آپ کی خدمت میں کل پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔
آخر پر میرے ساتھ درود شریف میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.